سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ایک اور پروگرام، ایک اور امید کی کرن، ایک اور خیر کی بات، ایک اور خوبصورت ملاقات اپنے اساتذہ کے ساتھ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے جلیل القدر ان بزرگوں کے ساتھ جن کی نصف صدی کی زندگی خدمت دین میں بسر ہو رہی ہے۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے ایک ابتدائی بات آج سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرمایہ ایمان اور اصل ایمان ہے، اور حضور کی محبت کے بغیر نہ ایمان کامل ہوتا ہے، نہ صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں یہ تہیہ بھی کرتے چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کریں، حضور کا خوب ذکر کریں، اپنی آنکھوں کو وضو کروائیں، درود و سلام پڑھیں۔ آئیے آپ کو اختصار سے ایک واقعہ سناؤں۔ مصر کے ایک عظیم مبلغ، واعظ، خطیب، جنہوں نے بہت سے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کا نام شیخ عمر خالد ہے۔ وہ ابھی بھی موجود ہیں اور مصر میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ان سے سنا، کہنے لگے میری زندگی کیسے تبدیل ہوئی، میں کیسے صراط مستقیم پہ آیا اور کیسے میری آواز میں اتنا اثر پیدا ہوا۔ میں مصر میں رہتا تھا اور اپنے شب و روز گزار رہا تھا، کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس نے مجھے مصر کو چھوڑ کے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ میں نے سوچا میں کس ملک کا سفر کروں، تو سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، روشنی روشنی ہر سمت بکھر جاتی ہے۔ میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور شیخ عمر خالد کہتے ہیں 40 دن میں حضور کے مدینے میں رہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں رہا، اور میں نے 40 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر روز فجر پڑھنے کے بعد میں باہر نکلتا، ناشتہ کرتا، اور کچھ اپنا کھانا کھانے کے بعد 9 بجے میں مسجد نبوی میں پہنچتا۔ رات 9 بجے تک میں اپنا وقت مسجد نبوی میں گزارتا، وہیں نمازیں پڑھتا۔ وہ مسجد جہاں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے شب و روز گزارے، جہاں اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، میں اسی مسجد کی فضاؤں میں جیتا رہا، اور نمازیں اور درود پاک اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک معمول بنا لیا کہ اس دور میں باب سیدنا عمر فاروق جو مسجد نبوی کا ہے، وہاں ایک بڑا خوبصورت مکتبہ اور لائبریری ہوا کرتی تھی۔ میں سارا دن اس لائبریری میں گزارتا، حضور کی مسجد میں مطالعہ کرتا، اور ان 40 دنوں میں نے حضور کی سیرت اور 70 صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ حضور کی مسجد میں بیٹھ کے کیا، اور ان 40 دنوں نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میری آنے والی پوری کی پوری زندگی نور کی زندگی ہے، خیر کی زندگی ہے۔ یہ وہ 40 دنوں کا فیض ہے جو میں نے مسجد نبوی میں گزارے۔ کہتے ہیں جب واپس 40 دنوں کے بعد میں مصر آیا تو اقرا چینل، جو عربی کا ایک مشہور چینل ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم آؤ اور ہمیں کوئی پروگرام ریکارڈ کرواؤ۔ تو میں نے وَنَلْقَى الْأَحِبَّةَ کے نام سے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا، جس میں محبوبوں کی ملاقات کی بات تھی، اور میں نے 70 صحابہ کا تذکرہ کیا، وہی جن کی سیرت کو میں نے مسجد نبوی میں تیار کیا تھا، اور وہاں سے علم و فضل کا ایک سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جب بھی کوئی بندہ حضور سے جڑتا ہے، وہ زندگی سے جڑتا ہے، وہ خیر سے جڑتا ہے، وہ برکتوں کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ درود پڑھیے اور اپنے رمضان المبارک کے ان ایام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں لگا دیجئے۔ دعا مانگیے اللہ تعالی ہمیں بھی مسجد نبوی کا اعتکاف، مسجد نبوی کی بہاریں اور مسجد نبوی کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن حکیم سنتے ہیں اپنے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ہونہار طالب علم محترم قاری محمد بلال صاحب تلاوت قرآن حکیم فرمائیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله سبحان الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. كريم صلى الله عليه وسلم. इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपने तिलावत कुरान हकीम समात फरमाई। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कारी मोहम्मद बिलाल साहिब ने सूरह फातिहा की तिलावत पढ़ी। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना फ़ुतूहल आरिफ़ीन, या अल्लाह हमें भी फतह गैब और रिज़्क़ के ख़जाने और बरकतें सूरह फातिहा की बरकत से नसीब फरमा। अब हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के होनहार तालिब इल्म साल अव्वल में पढ़ते हैं इरफान शुएब साहिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात समात फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، ماشاءاللہ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، ماشاءاللہ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور مقطع، یہی
اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، آپ نے عرفان شعیب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی۔ اب ہم گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک تھوڑی دیر توقف کریں گے اور پھر دوبارہ آپ کے ساتھ سلسلہ کلام کو جوڑیں گے۔ السلام علیکم۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر کیا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ آپ سے کچھ تذکروں اور یاداشتوں کا سلسلہ خیر جوڑا تھا، اور آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں پھر سے استاد گرامی جلوہ فرما ہیں ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور درخواست گزار ہوں کہ حضور کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے اس کو آگے جوڑتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اپنے اساتذہ کرام کا اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز تدریس کا اور جو محبت اور شفقت ان کی شخصیت کے اندر موجود تھی، اور جس کی وجہ سے جو بھی آیا وہ آپ کی زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا اور یہیں کا ہو کے رہ گیا، اور آپ نے بھی پھر واپسی کے سارے راستے چھوڑ کر اسی در ضیاء الامت پہ اپنی ان خدمات کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ یوں بیٹھے کہ پھر ہزارہا لوگوں کی ایک فوج ظفر موج علماء کی شکل میں تیار کی، جو اب مختلف شعبہ حیات میں بطور پروفیسر، استاذ، ڈاکٹرز، وکلاء اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی خدمات بڑے ہی بہتر انداز میں سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے تلامذہ اب پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے طول و عرض میں مختلف ممالک میں موجود ہیں اور وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آج حضور یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنی جب تدریس آپ نے شروع کی تو زمانہ تدریس کے کچھ ایسے واقعات جن سے مدرسین کو بھی فائدہ ہو، اور تدریس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بھی آپ ارشاد فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں جو تدریس کے آداب بنیادی طور پر اپنائے جاتے رہے، اور آج کل بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ جو بھی نیا ساتھی مدرس منتخب ہوتا تو اس کو ابتدائی کلاس کے اسباق دیے جاتے جی اور تقریباً 3 سال تک وہ ابتدائی کلاسوں کے اندر ہی اس کے سبق چلتے رہتے تھے۔ جناب، پھر 3 سال گزرنے کے بعد ایک آدھ سبق اسے عالم عربی کا دیا جاتا، پھر یہ سلسلہ تدریجی طور پر۔ جی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علمی دور میں جتنا بھی ایک آدمی کامل بن جائے، لیکن تدریس کے اندر ہی جا کر اسے مہارت تام حاصل ہوتی ہے اور اس کے مضمون کے جملہ پہلوؤں کے اوپر اسے کمانڈ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دارالعلوم کے اندر مرکزی ادارہ میں یہ انتظام موجود تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سینئر اساتذہ کی موجودگی کی وجہ سے ان کا بھی مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ تھا کہ جب ہم پہلی کلاس میں پڑھتے تھے تو شام کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی اساتذہ کے پاس یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور جب میں نے تدریس پہلی کلاس کو میں نے 9 سال تک پڑھایا ہے تو اس وقت بھی رات 11 بجے تک طلباء میرے کمرے میں میری کلاس کے موجود رہتے تھے۔ ماشاء اور اس میں یہ چیز ہم حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پر یہ ذکر کیا تھا کہ میرے استاد آئے پڑھانے کے لیے، طالب علم آپ کا دور تھا، تو حضرت خواجہ پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بقید حیات تھے، تو آپ نے خصوصی طور پر ملاقات کی اور آپ سے عرض کیا کہ جناب آپ مجھے پیسے دیں گے، میں خود محمد کرم شاہ صاحب کا لباس تیار کرواؤں گا اور ان کی بہتر سے بہتر لباس یہ ان کے والد گرامی سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے پیسے دیں گے، میں خود ان کا لباس تیار کرواؤں گا۔ تو وہی حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے اپنے طلباء کو صرف سبق نہیں بلکہ زندگی کے جملہ پہلوؤں کے بارے میں بھی متوجہ فرماتے تھے۔ تو تعلیم کے اندر تدریس کرتے وقت جو میرے بھی پیش نظر رہا آپ کے توجہات کی وجہ سے یا آپ کے معاملات کی طرف رغبت دلانے کی وجہ سے، کہ جو بھی دارالعلوم کے اندر طالب علم آیا اور کلاس میں وہ میرے ساتھ شریک ہوا تو صرف ایک ہی نہیں بلکہ جملہ پہلوؤں کے اوپر پوری توجہ کی جاتی تھی۔ ان کا لباس کے حوالے سے بھی یا کوئی بھی فنکشن اگر آ گیا ہے تو اس میں ان کا پورا اہتمام کرانا کہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، کو کھانا پیش کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اور آپ کو کوئی ملاقات کرنی ہے تو کس حوالے سے، یعنی آداب زندگی کا ایک پورا نظام تدریس کے ساتھ ساتھ یہ معمول ہمارا موجود رہتا تھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی میرا ذاتی جو ایک معمول رہا کہ جب پہلی کلاس کے کوئی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں دوسری کلاس کے چند جو اچھے بچے ہوتے تھے ان کا انتخاب کرتا کہ ان کو آپ نے تکرار بھی کروانا ہے، پھر ان کی ترکیب کو درست کروانا ہے، اسی طرح جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے پیپر آپ نے چیک کرنے ہیں۔ تو وہ بچے جو ابتدائی سالوں میں، حالانکہ دوسری کلاس کا طالب علم پہلے بچوں کو پڑھا رہا ہے یا سن رہا ہے، تو وہ عملی زندگی میں جا کر کامیاب ترین افراد ثابت، اور یہ سلسلہ لگاتار اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اور آج کل بھی میرا معمول یہی ہے کہ جو بھی ہم ٹیسٹ میں لیتا ہوں تو اس میں کچھ 7-8 طلباء کے خود پیپر چیک کرتا ہوں اور باقی ماندہ ان بچوں میں 4-4-5 میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ ان کے اندر مزید استعداد اور صلاحیت ہے۔ حضور اس میں ایک بات مزید یہ ذہن میں آئی ہے کہ آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک طویل اس تدریس کے عرصے اور نظام سے گزرے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ درس نظامی کا جو ایک سیٹ اپ ہمارے ہاں موجود ہے اس میں بھی کچھ مطول، کچھ مختصرات اور کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ایک نظام وضع فرمایا، کیا بنیادی فرق آپ محسوس کرتے ہیں ان دونوں میں؟
دیکھیں ایک چیز جو حضور علمت رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ مقامی جتنے بھی درسیات کا ایک نظام تھا، اس کی تکمیل کے بعد آپ جامع ازہر میں تشریف لے گئے اور وہاں ذاتی طور پر مشاہدہ اور پھر جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب فیض. جب میں ان حوالوں سے دیکھتا ہوں جو ہمارا نصاب موجود ہے اور وہ کتب موجود ہیں، تو اس میں ایک چیز واضح طور پر میں ایک مثال سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں. جناب مثلا علم بلاغت ہے، تو اس میں دارالعلوم کے اندر عالم عربی میں البلاغۃ الواضحہ نام کی کتاب مروج ہے، اور پھر ہم فاضل عربی میں مختصر المعانی پڑھاتے ہیں. بے شک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو قاعدہ ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو سمجھانے میں، اور جس خوبصورت پیرائے میں امثلہ کے ذریعے سے بلاغت الواضح میں اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، وہی چیز ہم جب مختصر المعانی میں پڑھاتے ہیں تو ایک طالب علم کو وہ عبارت کا حل کرنے میں ہی وقت گزر جاتا ہے، نفس مسئلہ سمجھانے میں یا سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو کیونکہ اصل جو دارالعلوم غوثیہ کا مسئلہ، میں اپنے طور پر یہ بعض اوقات بات ہوتی ہے تو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، دارالعلوم کے اندر تدریس کے نظام میں یہ چیز ہے کہ جو آپ کا مضمون ہے، نفس مضمون پر زیادہ گفتگو ہو، جو دائیں بائیں کی گفتگو ہے آپ کے سبق میں نہ ہو، تاکہ جو کتاب آپ نے تجویز کی ہے اس میں جو مضامین ہیں، جو اس کی مباحث ہیں، وہ طالب علم کو اچھی طرح سمجھ آئیں، بہت اعلیٰ، اور اس کو آگے بھی بیان کرنے کے قابل ہو سکے. جس طرح کہ ہم اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ آپ تکرار ضرور کریں، اور تکرار میں جو اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 یا 6 ساتھیاں اپنے دوست بنیں، اور ہر ایک طالب علم ایک کتاب اپنے ذمہ لے، وہ پڑھائے، سمجھائے، دہرائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ طالب علمی دور کے اندر ہی ابلاغ کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور طالب علمی دور کے اندر ہی تدریس کے کچھ نہ کچھ آپ لوگ قابل ہو سکیں. تو دارالعلوم غوثیہ کے اندر جو نصاب، مثلا میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری فکر کہ ہم پہلے طالب علمی دور میں تو ان باتوں کی نہیں سمجھتے کہ یہ کس معیار کی کتابیں. مثلا ہم پہلی کتاب پڑھاتے ہیں نولزا، اس کے بعد ہم قدوری پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کنز الدقائق پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہدایت شریف کا عبادات والا چیپٹر بھی، اور کتاب النکاح وغیرہ طلاق وغیرہ پڑھاتے ہیں. اس چیز کی اہمیت بہرحال طالب علمی دور میں نہیں تھی، تدریس کے دور میں بھی یہ چیز اتنی واضح نہ ہوئی. لیکن جب فتاوی شامی کا ہم نے پروجیکٹ لیا اور اس کا ترجمہ کیا تو اس میں یہ چیز سمجھ آئی کہ حضور علمت رحمۃ اللہ تعالی نے نولزا، قدوری، کنز الدقائق اور ہدایہ کا جو انتخاب کیا، پھر یہ جو ایک ترتیب بنائی ہے، تو علامہ شامی ابن عابدین نولزا سے استفادہ کر رہے ہیں. قدوری میں تو حادی نہیں ہے. اس طرح کنز الدقائق سے بے شمار اس کے اندر مواد موجود ہے، اور یہی کیفیت ہے ہدایت. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک تراث اور علمی ورثے سے طالب علم کو جوڑ دیا ہے، بڑے مربوط انداز میں. جو بھی کیونکہ ہم عمومی طور پر جو جس وقت گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات ساتھی آتے ہیں کہ ہم ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم نصاب بنانا چاہتے ہیں نصاب کے حوالے سے، تو میں ان کو یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ نصاب بناتے وقت اور کتب تجویز کرتے وقت یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو کتاب بھی ہو مستند معلومات پر ہونی چاہیے، بالکل مشتمل ہونی چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ کتاب ایسی تجویز کریں جو ایک کتاب پڑھانے کے بعد کئی کتابوں سے مستغنی کرتے. کہ آپ ایک کتاب پڑھاتے ہیں، 10-12 کتابیں پڑھنے، وہ خود بخود طالب علم پڑھنے کے قابل ہو جائے. تو حضور علمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصاب تجویز فرمایا انتہائی تدبر کے ساتھ، اور اس میں جو بھی مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، ایک طالب علم اگر پوری توجہ سے پڑھے، جس طرح کے دارالعلوم غوثیہ کے نظام میں تدریس کا
اس سے پوری توجہ کے ساتھ پڑھے جناب۔ تو اس سے ایک جمی پہلوؤں کے اوپر رہنمائی ملتی ہے. جیسے کہ ہم ان الواضح کی کتاب پڑھاتے ہیں، جی بظاہر تو یہ قواعد ہیں جی صرف و ناپ کے، بالکل لیکن اس کے اندر آپ کی انشاء بھی بہتر ہوتی ہے، بالکل اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر اتنا ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ لغت کے جی وہ چیزیں آپ اور پھر اس کی عبارت بڑی سلیس اور رواں عبارت ہے، وہ بھی ایک عربی ادب سے بھی بہت زیادہ شناسائی ہوتی بہت ہے. زیادہ. یہ بڑے گہرائے آبدار آپ نے تدریس کے میدان میں آج عطا فرمائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیدی باتیں جہاں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے نصاب کی خصوصیات واضح کر رہی ہیں، وہاں مدرسین کے لیے مشعل راہ بھی ہیں. تو یہیں ایک بات جو مزید، کیونکہ اسی کے ساتھ پیوستہ ہے کہ استاد گرامی آپ نے جہاں تدریس میں جو ہے وہ ایک الحمدللہ بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اسی طرح آپ بحیرہ شریف کے لجنۃ الامتحانات کا جو ایک مرکزی نظام ہے، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کو بھی آپ نے ایک بڑے مضبوط خطوط پر، جو پہلے سے بھی استوار تھا، اس میں مزید آپ نے اپنی طرف سے جو کنٹریبیوشن کیا ہے، اس نے اس تعلیمی نظام کو مزید مستحکم بھی کر دیا ہے. اور ساری برانچز جو تقریباً 300 کے قریب برانچز اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہیں سے پیپر بن کے جاتے ہیں، پھر یہیں چیک ہوتے ہیں، پھر یہیں سے ایک سینٹرلائزڈ ایگزامینیشن سسٹم کے تحت رزلٹ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا. یہ جو مدارس دینی ہیں اس میں عمومی طور پر یہ معمول نہیں تھا، اور مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ بشر الدین صاحب سعادت بشر الدین صاحب معظم آبادی برولہ شریف والے، ان کے صاحبزادہ ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو بہت اپنائیت تھی ان کے ساتھ. تو اسی مناسبت سے مجھے برولہ شریف جانے کے اتفاق ہوتی. ایک وہ انہوں نے بات کی جو مجھے آج بھی ذہن میں راسخ ہے، اور بحیثیت طالب علم میں اس کی بہت قدر بھی کرتا ہوں. وہ کہتے کہ جب ہمارا دورانیہ تھا تعلیم کا، تو اس وقت کسی طالب علم کو جب استاد یہ کہہ دیتا کہ آج تیرا آگے سبق نہیں ہوگا، تو یہ اتنی بڑی سزا اس طالب علم کے لیے ہوتی تھی کہ اس کے مزید اسے کچھ کہنے کی، یہ بڑی تادیبی کارروائی کہ آج تیرا آگے سبق نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ عمومی طور پر مدارس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی، جب دارالعلوم کے اندر میں داخل ہوا کسی موقع پر امتحان ہو جاتا تھا، نہیں. پھر بعد میں جب لجنۃ الامتحانات کا نظام شروع ہوا تو قاضی محمد ایوب صاحب کے بلیک صاحب نے 9 سال تک ہم نے میں اس کا سیکرٹری تھا، 9 سال تک لگاتار ہم نے وہ اسی باڈی کے تحت اپنا نظام چلاتے رہے. انہی دنوں میں مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارا پروگرام بنا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثی کی جو سند ہے اس سے ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کے برابر قرار دیا جائے. تو بہت ہی مقتدر ایک وفد آیا تھا یہاں، HEC جو اس وقت ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اب ہے ہائر ایجوکیشن، تو اس وقت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا. ڈاکٹر محمد افضل صاحب تھے چیئرمین، ڈاکٹر عبدالواحد دھالے پوتا صاحب تھے وفد میں، ڈاکٹر امان اللہ صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی والے، اور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب. سارے اہل علم حضرات جلیل القدر لوگ تھے، اور اس میں چند اور افراد بھی تھے جو میرے اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے. تو جس وقت اس موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تو میں نے اپنا جو ہمارا امتحانات کا وہ رجسٹر تھا رزلٹ کا وہ میں نے پیش کیا، اور جو بچے فیل تھے اس کے اوپر سرخ نشان لگا ہوا تھا. تو جب وہ سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی، تو وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کے دائرے میں کسی طالب علم کو فیل بھی کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جناب بھائی یہ ہمارا معمول ہے، اور باقاعدہ. اور اس وقت پہلے جو ابتدان ہم پہلی کلاس کے 70% نمبر پاس مارکس تھے،
اور دوسری کلاس کے 65% تھے جی اور نیچے جو کلاسیں تھیں وہ 50% نمبر پاس ہو ماں کو نمبر لیے تو پاس ہوا ورنہ نہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑی حیران کن بات تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ بھئی کیا آپ امتحان بھی لیتے ہیں اور پھر آپ کیا فیل بھی کرتے ہیں. اسی موقع پر ایک جو خاص جو ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا امتیاز ہے تو ڈاکٹر عبدالواحد حالِ پوتر صاحب مفتی محمد حسین نعیمی صاحب سے کہنے لگے یہ ہم لائبریری میں صاحب کے پاس حضور علامت کی لائبریری میں گئے ملاقات کے لیے وہ تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالواحد حالِ پوتر صاحب یہ بدین کے علاقے کے تھے سندھ کے تو انہوں نے پوچھا آپ سے مفتی نعیمی صاحب سے کہ جناب یہ بتائیں آپ کا دارالعلوم بھی اسی معیار کا ہے اسی انداز میں نظام چل رہا ہے جی تو انہوں نے بڑے حسرت کے انداز میں کہا کہ نہیں یہاں کا نظام بہت بہتر ہے ماشاء اللہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب ان کے اپنے فارغ التحصیل ماشاء اللہ تو اس وجہ سے ان کا نظم و نسق ان کی تعلیم کا انداز تربیت کا انداز کیونکہ حضور علامت سے براہ راست یہ لوگ اکتساب فیض کی ہوئے ہیں تو جتنی وابستگی آپ کے ساتھ ان لوگوں کو ہے کسی دوسرے فرد کی طرح نہیں ہو سکتی. بے شک تو اس لیے ان کے طلباء یا اس ادارہ کو ہمارے اوپر فوقیت حاصل تو بہت بڑی ان کی ایک ہماری اعتراف ہے اعتراف تھا اور بڑے دل کی علامت تھی کہ انہوں نے اتنی فراخ دلی کے ساتھ اس بات کے سبحان اللہ. تو جناب ماشاءاللہ یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے ان اہل علم حضرات کی طرف سے اس منظرنامے کو بھی بیان کیا. تو یہاں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور آپ کی شخصیت کے محاسن کو دیکھا، اسی طرح موجودہ حضرت صاحب دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان کے ساتھ بھی جو آپ کی ایک دیرینہ رفاقت ہے اور اس میں ہر چیز میں جس طرح ایک مشاورت ہوتی ہے اور اس میں آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ایک اعتماد کا سلسلہ ہے، تو آپ نے بڑے قریب سے قبلہ موجودہ حضرت صاحب کو بھی دیکھا ہے، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. ایک چیز میں اپنے حوالے سے یہ بات اگر کہوں گا تو بالکل مناسب ہوگی کہ جب آپ واپس تشریف لائے اور دارالعلوم کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے ذاتی طور پر آپ کے جملہ معاملات میں ایک معاونت کا فریضہ مجھے نصیب ہوا اور جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بنیادی ایک جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے، معاملات کا رشتہ ہوتا ہے، خدمت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بقدر موجود رہیں. جب حضور علامت کا وصال ہو گیا تو میں ایک بات ضرور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جو سب سے زیادہ سوال مجھ سے کیا گیا یا دوسرے اساتذہ سے کیا گیا کہ بھی اب دارالعلوم کا کیا بنے گا، اور شاید یہ سوال اس لیے کیا جاتا تھا کہ بھئی بے شمار ایسے بڑے بڑے ادارے کہ جب ان کے بانی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا نظام کافی درم برم ہوا. تو میں بڑے واضح انداز میں یہ بات کرتا تھا کہ حضور علامت کے تربیت یافتگان موجود ہیں، انشاءاللہ ادارے میں کسی بھی حوالے سے ذوف واقع نہیں ہوگا. اس کی موجودہ صاحب کی جو ایک اتنی سرعت کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ اس نظام کو ہمہ جہتی ترقی نصیب ہوئی، سبحان اللہ، وسعت پیدا ہوئی. سبحان اللہ. آپ اس کو چند باتوں سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور علامت کا وصال ہوا تو ہماری شاخیں جو لجنۃ الامتحانات کے دائرے میں باقاعدہ امتحان دے رہی تھیں، کوئی تو ویسے لاکھ تھا لیکن عملاً جو ریکارڈ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو شاید 6 ہیں یا 7 ہیں اس وقت. اور اس طرح بچیوں کے بھی شاید 2 ادارے تھے کہ جو اس وقت علاقے کے ساتھ وہ چل رہے تھے. لیکن اس وقت سے لے کر اس وقت تک
طلباء کے جو ادارے ہیں وہ بھی 125 سے اوپر ہو چکے ہیں، یہ 25 سال کا ایک دورانیہ اور ہے۔ اسی طرح جو بچیوں کے ادارے ہیں وہ بھی اتنی صورت کے ساتھ ان کے اندر اضافہ ہوا، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح جو ایک حضور علمت کی شخصیت مجہتی تھی جس میں آپ ہلکے ارادت کے ساتھ بھی معاملات فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تعلیف کا مسئلہ بھی تھا، تدریس کا بھی مسئلہ تھا، یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ تو موجودہ حضرت صاحب نے اس میں کسی بھی حوالے سے عدم توجہ کا پہلو نہیں آیا، بلکہ ہر جو نظام حضور علمت نے سلسلہ شروع کیا یا اس کو قائم کیا، اس کو بڑی ہی باوقار طریقے سے بڑھانے کا اہتمام کیا۔ اس کی آپ مثال آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ جس عمارت میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، جو پہلی عمارت تھی 1992 کے سالہ میں متصل ہے، جی اور سب قبلہ یہ ذکر بھی کرتے کہ حضور علمت اگر چاہتے تو آپ اس کی تعمیر جدید کا اہتمام فرما سکتے تھے، جی لیکن آپ نے اس کو نہیں کیا۔ جی، اور حکمت شاید یہ ہو سکتی ہے کہ خود بنائیں گے تو قدر ہوگی، ویسے بنی ہوئی چیز ملی تو شاید قدر نہ کر سکے۔ تو آپ نے وہ پہلی بہت خوبصورت یو ٹائپ عمارت تھی، بہت ہی اس میں بھی ایک بڑی روحانیت بہت چھلکتی شاندار تھی، تھی، لیکن یہ عمارت دیکھ کر آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی انداز میں ذوق کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی گنا زیادہ سبحان اللہ۔ جلا کا تصور موجود۔ مجھے ایک جملہ اب دل کر رہا ہے کہ میں کہوں کہ اصالت اور معاصرت جسے کہتے ہیں، کہ روایت کو بھی لے کے چلے ہیں اور اس میں جدت بھی لے کے آئے ہیں۔ تو جس طرح کہ استاد گرامی نے فرمایا، بڑی ایک خوبصورت طریقے سے آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ اللہ کریم قبلہ حضرت صاحب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور جس طریقے سے آپ اس علمی تحریک کی قیادت فرما رہے ہیں، اللہ کریم اس کو اسی طرح مزید چار چاند لگائے۔ استاد گرامی کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو ہے اس کی طرف اگر ہم آ جائیں تو وہ ضیاء المصنفین کا ایک عظیم ادارہ ہے، اور بعض دفعہ ادارے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی خدمات صرف 1 2 3 تصنیفات کی شکل میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا ادارہ ہے جو ہے وہ اس میں بامسمہ ہے، اور جو واقعتاً مصنفین کی ایک روشنی ہے جو معاشرے میں پھیلی ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 20 ایسی قابل فخر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو آج معاشرے میں متداول ہیں، اور طلباء اور مدارس دینیہ کے لوگ اور عوام الناس اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ضیاء المصنفین کے حوالے سے بھی کچھ نکات ارشاد فرمائیں۔ جناب، یہ چیز آغاز میں تو اتفاق کی بنا کہ حاجی برکات شاہ صاحب اور میجر ابراہیم شاہ صاحب دربار شریف کے سامنے میں کھڑا تھا، تو یہ تشریف لائے حاضری کے لیے، تو ملاقات ہوئی۔ تو پہلے میں جاتا تھا اقوام پبلیکیشن کے اوپر، وہ ہمارا الکرم طلبہ فنڈ کے حوالے سے، تو آپ نے مجھ سے ذکر فرمایا کہ کیا ہمارا کوئی کام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا جناب حکم ارشاد فرمائے۔ تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ آپ اگر تفسیر مظہری کا ترجمے کا انتظام کر دیں تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہوگی۔ تو میں نے کہا جناب میں مشاورت کرتا ہوں اور پھر بلائے عمل تجویز کرتا ہوں۔ تو اس وقت پھر ہم نے 4 ساتھی اپنے طور پر تجویز کیے، اقبال شاہ صاحب اور غالی صاحب اور عمر حبیب صاحب، اور ہم نے ایک جلد کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے تجربہ کرتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ انور حبیب صاحب تو نہ چل سکے، پھر ہم 3 ساتھیوں نے وہ کام شروع کیا۔ یہ اس وقت ادارہ ضیاء المصنفین کا قیام عمل میں نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر جب ہمارا سلسلہ چل پڑا تو ہمیں کچھ احساس ہوا کہ حضور علمت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تصنیف و تالیف کا ایک پہلو تھا، بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ۔ تو اس لیے جس طرح ہم دوسرے پہلوؤں کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی آگے بڑھا سکیں تو بہتر۔ تو
تو حضرت صاحب قبلہ سے میں نے گزارش کی کہ حضور ہے تو بڑا، یعنی یہ حضور رضا الامت کے وصال کے بعد یہ بھی گویا کہ قبلہ حضرت صاحب کے محاسن اور آپ کی خدمات کا ہی ایک پرتو ہے۔ یہی حقیقت میں جو بھی اس میں ہے تمام تر کاوشیں جو ہمیں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں وہ اس کی بنیاد آپ کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے گزارش کی کہ جناب اگر یہ کام یہ نظام بن جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تجویز کرو۔ تو پھر حاج صاحب کو بلاتے ہیں، میجر صاحب کو بلاتے ہیں، اور پھر نظام آپ اپنے معاملات پیش کریں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ 14 نمبر کمرہ تھا، اس عمارت کے بننے سے پہلے کا جو مرلہ تھا، تو اس میں میٹنگ ہوئی۔ میں نے اپنی طرف سے تجاویز پیش کی، جو بھی ممکنہ صورتیں بن سکتی تھیں وہ بنائیں، ذکر کی۔ تو ابتداً وہ تھوڑے سے جھجک محسوس کر رہے تھے، حاجی صاحب بھی اور میجر صاحب بھی۔ وہ کہتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی کو تنخواہ دے دیتے ہیں، تم کام کرو گے تو پھر ہم معاملات چلا آپ کو تنخواہ دے دیں گے۔ تو میں نے کہا جناب میں تنخواہ نہیں لوں گا، تنخواہ میں دارالعلوم سے لوں گا، کوئی اور ادارے کی تنخواہ میں وصول نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس امر کی اجازت دیں تاکہ وہ ہم آگے بڑھا سکیں۔ اس میٹنگ میں تھوڑی سی ایسا سمجھیں کہ وہ حضرات پھر 10% تک راضی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ ہمارا تفسیر مدنی کا پروجیکٹ اتنا تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا کہ وہ ہم جلد بہ جلد وہ واپس کرنے لگے۔ تو جب ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ کام کر سکیں گے تو پھر انہوں نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ، یہ ہم نے پہلے 4 ساتھی منتخب کیے تھے کہ ہمارے ادارہ ذیل مصنفین کے یہ افراد مستقل کام کریں گے، ماہانہ ان کو تنخواہیں پیش کی جائیں گی اور معاملات چلیں گے۔ اور پھر میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہم 3 سال تک شاید کوئی چیز پیش نہ کر سکیں، اس کے بعد جو ممبرز تھے لیکن تفسیر مدنی کا کام ہم 3 ساتھیوں سے اتنا خوب تیزی کے ساتھ ہونے لگا، یہ تائید ربانی ہے، تائید ربانی ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر وہ چیز پائے تکمیل کو پہنچی۔ پھر میرے نزدیک جو سب سے اہم کام تھا اس ادارہ ذیل مصنفین کے حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر اسحاق قریشی سے حضور علامت کے وصال کے بعد ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب اس سیمینار میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور بڑا ان کا ایک آواز انداز، وہ مجھے ان کی گفتگو یاد ہے بہت، یعنی جتنے حضور علامت کی ذات کو سمجھنے کے حوالے سے ان کی گفتگو کارآمد ہوتی تھی، شاید کسی اور نے اتنی جاندار گفتگو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں موجودہ جو وقت ہے اس میں کوئی بھی تعلیف ہو جب تک اس کے ساتھ حوالہ موجود نہ ہو، قاری ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، تو آپ اس کی تخریج کا اہتمام کریں۔ وہ ہم نے تخریج کروائی، بڑی محنت کی، اور لیکن ایک سیٹ اپ کی منظوری کے لیے ہمیں 10 سال اس کی اشاعت کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ جو ضیاء القرآن کی تخریج ہے، یہ بھی بڑا ایک، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ایسا چلا کہ پھر جتنی بھی ہم نے اب 4 تفاسیر کا کام ہم نے کیے، سب سے پہلے مزری، اس کے بعد در منصور۔ تفسیر مدنی کتنی جلدوں میں آ گئی؟ یہ 10 جلدوں میں، در منصور 6 جلدوں میں، ماشاءاللہ، اور ہزار صفحات کی جلد ہے۔ اور اسی طرح تفسیر قرطبی 10 جلدوں کے اندر ہے، اور تفسیر روح المعانی 15 جلدوں کے اندر، وہ کام بالکل آخری مرحلہ کے اندر ہے۔ کیا بات۔ اور اسی طرح سیاستہ کی، اور دوسری محتمہ مالک، محتمہ محمد، اور اسی طرح جو سیرت کا، سیرت پہ آپ کی کتاب بھی آئی، پھر علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب سبل الہدیٰ والرشاد، وہ تو بہت بڑا کردار ہے ذوالفقار ساقی صاحب کا سیرت کے حوالے سے۔ یہی نہیں ہے بلکہ اور بہت سے کام ہیں جو ایک بہت، علامہ مختار احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی کچھ آپ کے ساتھ رہا کنٹریبیوشن۔ یعنی 4 جو مضامین ہیں اس میں ہمارا کام بہت بڑے پیمانے پر ہوا۔ ایک ہے تفسیر کا، دوسرا ہے حدیث طیبہ کا، تیسرا ہے اس کا سیرت کا، اور چوتھا فقہ کا۔ فقہ کی جو دوسری چیز آ رہی ہے
وہ ہے ضیاء شریعہ کے نام سے۔ ماشاء یہ موجودہ صاحب نے جب حضور علامت کا وصال ہوا تو آپ حلقہ ارادت میں تشریف لے گئے، تو واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی کتاب آپ ترتیب دیں کہ جب میں دورے پر جاؤں تو اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہاں کے ائمہ کو پیش جو عوام کے لیے نفع بخش ہو، ائمہ کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ بہت ہی کارآمد چیز انشاءاللہ الحمدللہ۔ وہ آخری مرحلہ میں وہ 3 جلدوں میں ہوگی، 2 جلدوں 2 جلدوں میں مکمل حساب ہوگا، مکمل۔ جس میں درس قرآن جس سے ہو سکیں گے، اور باقاعدہ ایک امام اور اس کے لیے نصاب اس ہوگا۔ میں جو پہلا حصہ ہے وہ چپٹر ہے جی۔ وہ عقائد کے حوالے سے جی۔ اور انتہائی ایک مدلل اور بغیر کسی مناظرانہ رنگ کے یہ وقت کی حضور اہم ضرورت بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ جی۔ اور ایک آخری 2-3 جملوں میں ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بیان فرما دیں کہ یہ تو ایک ضیاء المصنفین نے گویا کہ ایک پچ تیار کر دی اور ایک بنیاد فراہم کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے نے اپنا ایک سکہ منوایا اور اللہ کے فضل سے خدمت پیش کی، اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اب مستقبل کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس نہج پہ مزید اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے، کس چیز کا اضافہ ہونا چاہیے، کوئی اگر آپ کے ذہن میں؟ اگر جو اصل میں بڑا جس وقت ہم نے ادارہ ضیاء المصنفین بنایا تھا تو اس کے مقاصد وہ 5 مقاصد تھے، جی تو ابھی تک ہم اس کو پوری طرح اس کو جی احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ہمارا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر، کیونکہ ہم لوگ مدرس ہیں، 6 پیریڈ ہوتے ہیں اور پھر یہ ساتھ اس میں کام کرتے ہیں۔ جو اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو ہمارے نصاب ہے اس کی جتنی بھی حواشی، جتنی بھی شروع، ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے وہ انشاءاللہ۔ اب وہ بھی سلسلہ، مثلا میرا اپنا چھوٹے سے 2 کام ہیں، اور اب یہ عابد شاہ صاحب بھی وہ سلسلے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی۔ اسی طرح ہمارے انا الواضح، مدارس ابتدائیہ، مدارس ثانویہ، اسی طرح بلاغت الواضحہ، یعنی عالم عربی تک کا جو کورس ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جتنے بھی دورہ فرسٹ ایئر کے تک کی کتب ہیں ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جی، اور انشاءاللہ اس سے وہ بھی ہم خلات پر کریں گے۔ ایک اہم ترین چیز یہ تھی کہ جتنے بھی جدید سوالات آ رہے ہیں ہاں جی، ہم ان سے آگاہی حاصل کریں، اور جن کو یہ قضایا فقہیہ معاصرہ کے تحت آج کل بالکل، کیونکہ ایک میں نے ایک جملہ لکھا تھا طابع شامی کی جب اشاعت ہوئی تو اس کے مقدمہ میں کہ انسانی زندگی بہتے دریا کی مانت ہے۔ جی، علم الفقہ اس زندگی سے متعلق علم ہے، اگر جو ہے علم الفقہ کے اوپر لگاتار غور و خوض کیا جائے گا تو یہ علم اس زندگی سے متعلق بہت اعلیٰ، اور اگر اس کے اوپر غور و فکر چھوڑ دیا گیا تو زندگی آگے چلی جائے گی اور یہ تھاٹ پروسیس چلتا رہنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمہ وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارا یونیورسٹی کا مطلب بھی آ رہا ہے تو بہت سارے ایسے سوالات جو ہم اس لیول کے اوپر حل نہیں کر پاتے تھے یا ڈسکس نہیں کر پاتے تھے، انشاءاللہ وہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی اور ہم اس کو دیکھیں گے اور خدمت جاری رکھیں گے۔ ماشاءاللہ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے تذکرے اور یادداشتیں، یہ جو ہمارا پروگرام زاد الطالبین ہے رمضان ٹرانسمیشن، اس کے مبارک ایام میں آپ نے یہ ذکر خیر سنا، اور ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے ایک عالم ربانی اور ایک عظیم مفکر اور اصولی اور مدرس شخصیت حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور مزید بھی یہ اس طرح کے جو گفتگو کے سلسلے ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے، ہم اس سے سیکھتے رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو میسیجز کنوے کرتے رہیں، تاکہ امت مسلمہ کے اندر یہ جو ایک ریوائیول ہے اور یہ جو ایک انقلاب کی اور بیداری کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین